شہر تالکان میں ایک مچھیرا علی بن صالح تالکانی رہتا تھا۔ وہ روزانہ علیہ صبح کشتی لے کر سمندر میں نکل جاتا اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں اس کے ہاتھ آتی ان کو فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک رات جب بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت مقررہ پر اٹھ نہ سکا، تو بیوی نے یہ سوچتے ہوئے جگایا کہ کہیں کام سے دیر نہ ہو جائے۔ پھر وہ مچھیرا اٹھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑھی ہوئی تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ بہرحال کشتی لے کر نکل پڑا۔ کشتی کے چپو بھی ہاتھوں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اسی نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ خراٹے لینے لگا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر کا طوفانی حصہ شروع ہو گیا اور سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی اس بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی اور اس کے جھٹکوں سے وہ جاگ اٹھا۔ کشتی کو بھنور میں پھنسا دیکھ کر بہت گھبرایا اور چپوؤں کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ الامان! وہ بہت گھبرایا اور مزید کوشش کرنے لگا۔ گھبراہٹ میں کوشش کے دوران چپو بھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جا گرے اور دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور صالح تالکانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ لگا اور وہ اس تختہ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ تختہ جس پر وہ بیٹھا تھا موجوں کے رحم و کرم پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ سمندر میں آئے بھنور کے ختم ہونے کے بعد بھی دور دور تک خشکی کے آثار تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تالکانی نے 3 دن اور 3 راتیں اسی تختہ پر گزار دیں۔ تالکانی بھوک اور پیاس سے دم بلب ہو گیا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا کہ شاید اب میرا وقت آن پہنچا ہے، اب میں ختم ہونے والا ہوں، اور اپنے رب کو بے چینی اور بے قراری سے یاد کرنے لگا اور اپنے رب سے کہنے لگا، اے اللہ پاک، میری مدد فرما اور میرا کوئی وسیلہ فرما۔ اسی اثنا میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا نام زبان پر آیا اور دل میں کہا، اے امام موسیٰ کاظم، آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی کے بنانے والے اور حاجت مندوں کی حاجت قبول کروانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے میری امداد کو پہنچے۔ اور پریشانی کے عالم میں بس یہی الفاظ دہرانے لگے، فریاد کو پہنچو، دم امداد ہے، آؤ یا موسیٰ کاظم، حسنین کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم۔ تکلیف مسافر کو کبھی نہ ہو سفر میں، ایذا نہ حضر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ، عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ کاظم۔ تالکانی کے دل میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ کبھی وہ سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض کے تالکانی نکاحت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختے کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے ٹکڑے پر جا لگا۔ تالکانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو کشتی پر پایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت موجود ہیں اور 4 طرف نہریں رواں دواں ہیں۔ سبحان اللہ! اس نے کچھ دیر سستانے کے بعد ایک درخت پر چڑھ کر خوب پھل کھائے اور نہر کے پانی سے سیراب ہوا۔ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اسی درخت کے نیچے سو گیا۔ ابھی سویا ہی تھا کہ اسی اثنا میں ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں نے اس کو دیکھا فوراً سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھی سے بھی 10 گنا بڑا تھا آ کر پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ تالکانی درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا۔ جب وہ پرندہ اس کو دیکھ کر ایک طرف کو اڑا تو تالکانی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس کے پیچھے جا کر دیکھا جائے کہ یہ کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تہلیل اور تکبیر کی آوازیں سنائی دیں جو کہ ایک غار سے بلند ہو رہی تھیں۔ جب اور قریب پہنچا تو غار کے اندر سے صدا آئی، اے علی بن صالح تالکانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔
جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک نورانی چہرے والے کھدر پوش تشریف فرما ہے۔ اس نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے علی بن صالح، تم معدن اکنوز ہو، بھوک پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے۔ اللہ رب العزت نے تم پر رحم کیا ہے، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا ہے۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تھی۔ کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی۔ تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا۔ اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے۔ تم نے سخت مصیبت اور پریشانی برداشت کی۔ میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور دو خوبصورت چیزیں دیکھیں۔ تالکانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے اور آپ کو میرے حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالح تالکانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا، بے شک۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا خوبصورت کھانوں کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے آؤ اسے کھاؤ اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ ایسا پاکیزہ لذیذ کھانا تھا جو کبھی نہیں کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا لذیذ اور میٹھا تھا جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا۔ اتنا لذیذ کھانا اور پانی پینے کے بعد میں نے خود کو بہت توانا محسوس کیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، اے علی بن صالح، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ناگاہ بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب ایک بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے ولی اور اس کی محبت، آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ بادل نے اپنے سفر کا راستہ بتایا اور زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ پھر ابر کا ایک اور ٹکڑا سامنے آیا اور آ کر سلام پیش کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور پوچھا، کہاں جانے کے لیے آیا ہے؟ ابر نے جواب دیا، تالکان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدائے وحدہ لا شریک کے اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ چیزیں اٹھا کر لے جا رہا ہے، اسی طرح اس بندہ مومن کو لے جا۔ ابر نے جواب دیا، بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا۔ پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر بٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے بادل کو حکم دیا، اسے لے جا اور لے جا کر اسے اس کے گھر کے سامنے اتار دے۔ بادل بلند ہو کر ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی ہی دیر بعد تالکان جا پہنچا اور ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مکان واقع تھا۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں تو حاجتیں ان کے وسیلے سے پوری ہوتی ہی تھیں، شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اب بھی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے روضہ مبارک کاظمین شریف جو شہر بغداد سے باہر ہے، ایک اندھا اور بوڑھا سید نہایت مفلسی کی حالت میں روضہ شریف کے اندر داخل ہوا اور جیسے ہی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضہ کی ذریعہ اقدس کو ہاتھ سے مس کیا، وہ فوراً باہر کی طرف چلاتا ہوا دوڑا، مجھے بینائی مل گئی، مجھے بینائی مل گئی، میں دیکھ سکتا ہوں، میں اب دیکھنے لگا ہوں۔ اس پر لوگوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا
اور لوگ اس کے کپڑے تبرک کے طور پر چھین جھپٹ کر لے گئے، اور اس کو 3 دفعہ کپڑے پہنائے گئے، اور ہر دفعہ وہ کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو گئے۔ آخر خدام نے اس خیال سے کہ کہیں اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچے، اس بوڑھے سید کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں بغداد کے ہسپتال میں علاج کرا رہا تھا، بالآخر سب ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر مجھے ہسپتال سے نکال دیا کہ میرا مرض لا علاج ہو گیا ہے اور اب اس کا علاج ناممکن ہے۔ تب میں مایوس ہو کر روضہ اقدس سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر آیا اور یہاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ سے دعا کی، اے تمام جہانوں کے مالک، اے پروردگار، تجھے اس امام مدفون کا واسطہ مجھے اثر نو بینائی عطا فرما دے، میں پھر سے دیکھنے لگوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے روضہ کی ذریعہ مبارک کو مس کیا، میری آنکھوں کے سامنے روشنی نمودار ہوئی اور آواز آئی، جا تجھے پھر سے روشنی دی گئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی میں ہر چیز کو دیکھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ پاک، جس طرح علی بن صالح کی مراد بطفیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن کی مشکلات حل فرما۔ آمین ثم آمین۔